الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا لیسن ہے الوحدۃ الثانیہ، دوسرا چیپٹر ہے، اور الاسرۃ خاندان۔ خاندان میں کون کون ہوتا ہے، رشتوں کے کیا کیا نام ہیں، اس حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے دوسرے چیپٹر کو۔ پہلا حوار ہے ہمارے پاس یہاں، علی السلام علیکم، عمار وعلیکم السلام، علی ہذہ صورت اسرتی، ہذہ یہ صورت تصویر ہے، اسرتی، ابھی آپ نے اوپر پڑھا الاسرہ تھا نا، اور تی کے ساتھ اب تا کے ساتھ یا لگ گئی، یا ضمیر معنی ہے میرا، یہ میرے خاندان کی تصویر ہے، صورت تصویر، اسرتی میرا خاندان، یہ میرے خاندان کی تصویر ہے۔ عمار ماشاء اللہ، من کون ہے، ہاذا یہ، من ہاذا یہ کون ہے، علی ہاذا والدی عدنان یہ میرے والد عدنان ہیں، وہو مہندس اور وہ انجینئر ہیں، ہاذا یہ والدی میرے والد ہیں، عدنان، وہو اور وہ مہندس انجینئر ہیں۔ عمار ومن ہاذہ اور یہ کون ہے، علی ہاذہ والدتی یہ میری والدہ ہیں، سعیدہ وہی طبیبۃ اور یہ ڈاکٹر ہیں۔ عمار ومن ہاذا اور یہ کون ہے، علی ہاذا اخی یہ میرا بھائی عیسیٰ ہے، وہو طالب اور وہ طالب علم ہے۔ عمار ومن ہاذا اور یہ کون ہے، ومن ہاذہ اور یہ کون ہے، علی ہاذہ اختی عیلہ یہ میری ابلہ ہے، شاید غالباً ہاں ابلہ، یہ میری بہن ابلہ ہے، وہی معلمۃ اور یہ استانی ہے۔ وہذا جدی اور یہ میری دادی ہیں، وہذہ جدتی اور یہ میرے دادا ہیں۔ عمار ماشاء اللہ، اس کے بعد آپ کو انہوں نے دیا ہے تصویریں دی ہیں، ان کو غور سے دیکھیں، ان کو ان کے بارے میں سنیں اور ان کو دہرائیے۔ اگلی جو ہے آپ کے کام کرنے کی چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے لفظ اور مناسب تصویر کو آپس میں ملانا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جداتن کون سی ہیں، جداتن سے مراد دادی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے یہاں ڈھونڈنا ہے ان چار تصاویر میں دادی کون ہے، یہ جو تصویریں اس تدریب میں دی گئی ہیں، اور پھر اسی طرح سے جدن کون ہے ان کے ساتھ میچ کریں گے۔ پھر معلمتن کون سی ہیں، معلمہ آپ کو پتہ چل جائے گا جو پڑھانے کے لیے کھڑی ہیں یا جو اس پہ ہیں، یعنی جن کے ہاتھ میں کوئی کتابیں وغیرہ کوئی یعنی نشانی جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ معلمہ ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد صورتن، صورتن سے مراد تصویر، تصویر کون سی ہے، یہ شروع کی چار تصویریں اور یہ شروع کے چار الفاظ۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں، ان تصاویر پر آ جائیے۔ اس میں اسرتن خاندان، خاندان کون سا ہے، اس میں دوسری تصویر میں ہمیں خاندان نظر آ رہا ہے، یعنی زیادہ سارے لوگ ہیں، اور والد، والد obviously اوپر والی تصویر میں والد ہیں، والدتن اور طالبن، طالبن میں آپ سمجھ رہے ہیں لڑکا ہے اور اس نے اپنا بیگ پہنا ہوا ہے، یہ طالب بھی ہو سکتا ہے، اور نیچے والدہ ہیں نیچے والی تصویر میں، ان کے ساتھ آپ ان کو میچ کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ بہت ہی اچھا ٹری ہے، فیملی ٹری بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، اس کو ذرا دیکھیں گے ہم غور سے۔ حل ہذہ شجرتن کیا یہ ایک درخت ہے، عثمان نعم جی ہاں، ہذہ یہ اسرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان ھذا والدہ عبداللہ یہ ان کے والد عبداللہ ہیں۔ یہ نیچے جو خاندان کی
آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے حضرت عبداللہ سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے یہ ان کے اوپر جو فلاور نظر آ رہے ہیں، جو لیوز کہہ لیں آپ، اوپر نظر آ رہی ہیں پیٹلز کہہ لیں، وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ہذا والدہ عبداللہ، یہ اس کے والد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں، وہذہ والدتہ آمنہ، اور یہ ان کی والدہ آمنہ ہیں، عثمان، وہذا جدہ عبد المطلب، اور یہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں۔ دیکھیے عبداللہ کے نیچے ہی نظر آ رہی ہے ایک آپ کو ٹیب کہہ لیں، آپ کو ایک پھول کہہ لیں، ایک دائرہ ہے، اس کے اندر عبداللہ لکھا ہوا ہے، سوری عبد المطلب لکھا ہے، اور عبد المطلب کی پھر اور جو شاخیں جا رہی ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، اور انہی میں ایک بیٹا عبداللہ، اور آگے اس بیٹے کی آگے جو فیملی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور عبداللہ کے ساتھ ہی ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت آمنہ، ان کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے پنک سے کلر کے دائرے میں۔ وہذا عمہ سوری ہذہ والدہ، ہاں جی جدو تک پہنچے تھے، وہذا جدہ عبد المطلب، یہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں، وہذا عمہ العباس، اور یہ ان کے چچا عباس ہیں، وہذا عمہ حمزہ، اور یہ ان کے چچا حمزہ ہیں، عم آپ جانتے ہیں چچا کو کہتے ہیں، وہذا عمہ ابو طالب، اور یہ ان کے چچا ابو طالب ہیں، وہذہ عمتہ سمیہ، اور یہ ان کی پھوپھی سمیہ ہیں، وہذا ابنہ القاسم، اور یہ ان کے بیٹے قاسم ہیں، وہذا ابنہ عبداللہ، اور اب یہ جو جن کے بیٹے بتا رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے نام ہیں، قاسم اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نیلے رنگ کے دائروں میں، وہذا ابنہ عبداللہ، اور یہ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہذا ابنہ ابراہیم، اور یہ ان کے بیٹے ابراہیم ہیں، وہذہ ابنتہ فاطمہ، اور یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے، وہذہ ابنتہ رقیہ، یہ ان کی بیٹی رقیہ ہیں، وہذہ ابنتہ زینب، اور یہ ان کی بیٹی زینب ہیں، وہذہ ابنتہ ام کلثوم، اور یہ ان کی بیٹی ام کلثوم ہیں۔ یہ ٹری آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ کو رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آگے اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم شجرہ، آگے ہی آپ کے سامنے ایک صرف انہوں نے آپ کو پریزنٹیشن دی ہے، شجرۃ درخت، عدنان، اور عدنان کے اس کے نیچے دو بچے انہوں نے بنائے ہیں، اس کا بیٹا ابن اور ابنتن، اور پھر اس ابنتن اور ابنن کے آگے امن چچا ہے، یعنی عدنان کا یہ بھائی ہوگا لیکن ان بچوں کا چچا ہے، اور اس کی یہ پھوپھی ہے۔ اب یہاں ہم دوبارہ سے تصویر کو مناسب الفاظ کے ساتھ ملائیں گے۔ امن کون سے ہیں اور امتن، امن چچا کو کہتے ہیں، وہ نچلی تصویر میں، اور امتن پھوپھی اوپر کی تصویر میں، ابن بیٹا نیچے کی تصویر میں ہے، ابنتن بیٹی اوپر کی تصویر میں، اور شجرتن جیسے کہ آپ جانتے ہیں درخت، درخت نیچے ہے، اور سورتن تصویر وہ اوپر ہے، فریم کے اندر نظر آ رہی ہے، طبیبتن ڈاکٹر، اور معلمتن استانی، معلمہ اوپر ہیں اور طبیبہ نیچے ہیں، ان کو آپس میں آپ ملا دیں گے۔ اس کے بعد آگے آ گیا اذان، اوقات نماز کے اور اذان کے، الام والدہ، ہاذا یہ اذان الفجر، فجر کی اذان ہے، الابو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ابن این الاولاد، بچے کہاں ہیں، الام والدہ، سعد، سعد فی الحمامی، غسل خانے میں ہے، یتوضا وضو کر رہا ہے، سعد غسل خانے میں وضو کر رہا ہے، والاب وَأَيْنَ سعید، اور سعید کہاں ہے، الام ماں، سعید فی الغرفہ، سعید کمرے میں ہے، غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے، القرآن قرآن، سعید کمرے میں قرآن پڑھ رہا ہے، الابو والد، وَأَيْنَ سعیدۃ، اور سعیدہ کہاں ہے، الام والدہ، سعیدۃ فی المصلی، سعیدہ جائے نماز پر ہے، تصلی وہ نماز پڑھ رہی ہے، الابو والد، این المعطف، این المعطف، این المعطف کوٹ
کہاں ہے؟ سعد ھذا هو المعطف یا والدی، یہ رہا، ھذا ہوا یہ رہا، المعطف کوٹ، یا والدی ابا جان، الاب وأین النضارۃ اور اینک کہاں ہے؟ نظارہ اینک کو کہتے ہیں، ھذیہ ہی النضارۃ یا والدی، یہ یا لیجیے یہ ہے اینک اے میرے والد، الاب ہیا بنا الی المسجد، آؤ ہم مسجد کی طرف چلیں، ہیا بنا آؤ میرے ساتھ، الی المسجد مسجد کی جانب، سعد و سعید ہیا بنا آؤ ہم چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تصاویر ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ مسجد ہے، پھر یہ مصلی، مصلی سے مراد جائے نماز، مصلی سے مراد وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے، القرآن آ گیا، ہیا بنا آؤ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، نظارۃ اینک کو کہتے ہیں، معطف کوٹ، غرفۃ کمرہ، حمام غسل خانہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور واش روم بھی کہا جا سکتا ہے، یتودع وضو کر رہا ہے، یقرأ قرآن، یقرأ پڑھ رہا ہے، یصلی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد امن اور ابن، ماں اور باپ، اور یہ ان کا صبح 10 بجے یہی لگنی ہوتی ہے۔ اذان، اذان، یہ اذان کی آواز بنائی گئی ہے، مسجد سے آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور الفجر یعنی فجر کا وقت، پھر اس کے بعد الاولاد، اولاد یعنی بچے، ولد کی جمع اولاد۔ اچھا، اب اس میں آپ نے الفاظ کو تصویروں کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں القرآن، اس کے بعد یتودع، پھر یقرأ، اب اس میں یقرأ کی والی تصویر کون سی ہے؟ سب سے پہلی تصویر یقرأ کی کہ وہ پڑھ رہا ہے، القرآن تیسرے نمبر پر ہے، یتودع یہ اوپر ہی ہے درمیان میں، اس کے بعد آ جائیے اگلی طرف مسجد، مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو تصویر میں، نظارۃ اینک کے ساتھ ملائیں گے، معطف ہم کوٹ کے ساتھ اس کو ملائیں گے، اور غرفۃ کمرے کے ساتھ اس کو میچ کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آپ کی جو آ گئی ہے گنتی، اس کو ارقام کہہ سکتے ہیں، اعداد کہہ سکتے ہیں، یہ اب آپ کو پہلے 1 سے 5 تک دیے گئے تھے، اب 6 سے 10 تک ہیں۔ ستۃ 10، 7 6 کو کہتے ہیں، سبعۃ 7، ثمانیۃ 8، تسعۃ 9، اور عشرۃ 10۔ پھر اس کے بعد آگے وہی بات آ گئی آپ کی جیسے ہم پہلے ایکسرسائز کر چکے ہیں کہ جہاں 9 ہیں ان کو ہم 9 کے ساتھ ملا دیں گے، ان کو گن کر، جہاں 6 پڑی ہوئی ہیں وہاں 6 کو، جہاں 7 آ رہی ہیں وہاں 7، اور جہاں 10 ہے وہاں 10، اور 8 کو 8 کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ تو آپ نے ہندسوں کو ان کی جو تعداد ہے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے، جبکہ نیچے جو آ گیا آپ کا رتب الاعداد، یہاں آپ نے ان کو ترتیب دینی ہے، اعداد کو، دوسری ایکسرسائز میں آپ نے اعداد کو ترتیب دینا ہے۔ 6 انہوں نے نیچے لکھ دیا، آگے 7 کون سا ہے وہ یہاں آپ ڈھونڈ کے لکھیں گے، 7 نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ کا پہلے نمبر پر، 7 پہلے نمبر پر جو آپ کو ڈارک کلر میں اوپر نظر آ رہا ہے وہ 7 ہے، اس کو آپ نیچے لکھ دیں گے، وی ہوتا ہے جو وی اردو میں جیسے ہم انگلش میں وی لکھتے ہیں ایسے عربی میں 7 ہے، اور وی کو الٹا کر دیں تو 8 بن جاتا ہے، وہ آپ کا دیا گیا ہے آخری نمبر پر یعنی 5ویں نمبر پر۔ 9 آپ جانتے ہیں 9 کی ویسی ہی شکل ہوتی ہے، وہ آپ 8 کے بعد 9 لکھ دیں گے، اور اس کے بعد 10 کو بھی آپ جانتے ہیں وہ آپ اس میں لکھ دیں گے۔ اس سے اگلی ایکسرسائز میں نے کہا اشارہ کیجئے اس عدد کی طرف جس کو آپ سن رہے ہیں، یعنی جیسے اگر میں بولوں کہ سبعۃ تو آپ نے 7 کے اوپر اشارہ کرنا ہے، وہ کون سا ہے۔ اچھا، اور نیچے آپ آ جائیے قل العدد المشار الی، آپ مشار الی عدد کی طرف کو کہیں گے، یعنی میں جس کی طرف اشارہ کہوں گی وہ عدد آپ بولیں گے، فرض کریں میں کہتی ہوں 3 نمبر والا تو آپ کہیں گے ستۃ، اور پھر بولوں گی میں 5 نمبر والا تو آپ کہیں گے سبعۃ، میں کہوں گی پہلا تو آپ کہیں گے عشرۃ 10۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب آگے آپ کے سوال جواب کی طرف ہم چلیں گے۔ این المعطف، کوٹ کہاں ہے؟ ھذا ھو المعطف، لیجئے یہ کوٹ ہے، اور این الغرفۃ، کمرہ کہاں ہے؟
हाज़िही अलगुरफ़तु یہ کمرہ ہے۔ اب آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسی طرح سے سوال و جواب کا تبادلہ کریں گے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ، جیسے کہ مثال میں دیا۔ مثال میں انہوں نے کیا دیا کہ تصویر اوپر معطف کی بنا کے پوچھا این المعطف، اور جواب دیا ھذا ھو المعطف۔ اسی طرح این الغرفہ، ھذہ ہی الغرفہ، اس کو ھذہ اس لیے لکھا کہ غرفۃ مؤنث ہے، اس کے اینڈ پر بولتا لگی ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہ جو نیچے سوال دیے، نیچے یہ تصویریں دی گئی ہیں، ان کو آپ نے ایسے ہی اپنی کاپی میں کر لینا ہے، یا اپنے اسی بک پہ دیکھ لیجئے۔ یہ ابن کے نیچے کیا آئے گا؟ سوال آئے گا این الابن، بچہ یا بیٹا کہاں ہے؟ ھذا ھو الابن، اس کے جواب میں آپ لکھیں گے یہ بیٹا ہے۔ این المصلی، ھذا ھو المصلی۔ این المسجد، ھذا ھو المسجد۔ این الحمام، ھذا ھو الحمام۔ یہ سارے مذکر تھے۔ اب نیچے والے سورۃ، این السورہ، ھذہ ہی السورہ۔ این الشجرہ، ھذہ ہی الشجرہ۔ نظارۃ میں بھی اوپر گولتا آ رہی ہے، این النظارۃ، ھذہ ہی النظارۃ۔ ھذہ کے ساتھ ہی ہیا ضمیر بھی ہیا کی چینج ہو گئی کیونکہ مؤنث ہے۔ ابنۃ لڑکی، این الابنۃ، ھذہ ہی الابنۃ۔ اچھا جی، اب آپ کو تھوڑا سا اور پریکٹس ذرا بڑھائی جا رہی ہے آپ کی۔ این سعید، سعید کہاں ہے؟ سعید فی الغرفہ، تصویر کے نیچے آپ دیکھیں گے غرفہ میں ہے، لکھا ہوا ہے سعید ان الغرفہ یقرأ القرآن، وہ غرفہ میں اور وہ کیا کر رہا ہے، دونوں چیز بتائی گئی ہیں باتیں، اور یہی چیز مثال میں آپ سے پوچھی گئی ہے کہ این سعید، سعید کہاں ہے؟ سعید فی الغرفہ، سعید کمرے میں ہے، یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ تو تھی مثال۔ اسی طرح این سعیدہ، سعیدہ کہاں ہے؟ سعیدۃ فی الغرفہ، سعیدہ بھی کمرے میں ہے، تقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ اب سعیدۃ چونکہ مؤنث تھی اس لیے یقرأ کی بجائے فعل مضارع کا تا لگ گیا یہاں پر، عین یا کی بجائے۔ تقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ مؤنث ہے اس وجہ سے تقرأ آئے گا۔ اب اگلی کی آپ ایکسرسائز کریں گے۔ یہ ایکسرسائزز آپ کمپلیٹ کر کے لائیں گے، میں آپ کی کمپلیٹ دیکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف آپ کو ایک بتا دیتی ہوں، باقی آپ خود کریں گے۔ اب آپ یہ نیچے تصویر دیکھ رہے ہیں، صالح ہے اور وہ مسجد میں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سوال کیا تھا؟ این صالح، صالح کہاں ہے؟ صالح فی المسجد، صالح مسجد میں ہے، یصلی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح صالحۃ کا این صالحۃ، صالحۃ فی المصلی، وہ دیکھیں وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور لڑکی جو ہے وہ مصلی میں ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ پر۔ عموماً عورتیں وہاں مساجد میں جا کے نماز کم پڑھتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے مصلی کہا ہے کہ صالحہ نماز پڑھنے کی جگہ پر ہے، تصلی وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اب یہاں پر بھی چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے تصلی آیا۔ یہ والی ایکسرسائز بھی آپ خود کمپلیٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی ایکسرسائز اسی حوالے سے آ گئی ہے، من ھذا، من کا معنی کیا ہے؟ جب ہم نے کسی چیز کے لیے سوال کرنا ہوتا ہے تو ہم ماں کہتے ہیں، اور جب کسی شخص کے لیے سوال کرنا ہوتا ہے تو من کہتے ہیں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا والدی عدنان، یہ میرے والد عدنان ہیں، ھو مہندس، یہ انجینئر ہیں۔ ابھی میں پہناتی ہوں بیٹے کو، شور نہیں کرنا بیٹے، میں تھوڑا سا پڑھا لیتی ہوں پھر آپ کو بھی، ابھی میں آپ کو ریڈی کرتی ہوں۔ من ھذا، امن والی تصویر پر آ جائیے۔ من ھذا، ھذا امی، یہ میرے چچا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ہوا۔ ھذا امی عمر، یہ میرے چچا عمر ہیں، ہوا مدرس، یہ استاد ہیں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا جدی سالم، یہ میرے دادا سالم ہیں، ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہیں۔ یہ والی آپ کی ساری ایکسرسائزز میں وہاں چیک کروں گی انشاءاللہ تعالی، اس کو آپ کر لیں گے مکمل۔ اور یہاں پہ مثال آ گئی، یہاں پہ والد بھی آگے اور والدہ نہیں، سوری والدہ تو والد کی جگہ ہی آئیں گی۔ ھذا والدی عدنان، ہاں اس میں بتایا کہ میرے والد اور اس کے والد، دیکھیے والدی میں اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ جو یہ یا ہے ضمیر، یہ ضمیر میرے لیے اور ہو ضمیر جو ہے یہ اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسکول سے آ کے ھذا والدی عدنان، یہ میرے والد عدنان ہیں۔ ھذا والدہ عدنان، اور یہ اس کے والد عدنان ہیں۔
ٹھیک ہے. والدہ خدیجہ یہ میری والدہ. ہاذہ والدتی خدیجہ وہذہ والدہ وہذہ اختی سلمہ اور یہ میری بہن سلمہ ہے. اور ہاذا عمی عثمان وہذا عمہ عثمان. امی اور امہ دونوں لگانے ہیں، اختی اور اختہ دونوں لگانے ہیں، اور اسی طرح والدہ تو اور والدہ تی اور والدہ تو ہو یہ بھی آپ دونوں لگائیں گے. ٹھیک ہے. ہاذا ابنی علی یہ میرا بیٹا علی ہے. ہاذا ابنہ علی یہ اس کا بیٹا علی ہے. ہاذا عمتی عائشہ یہ میری پھپھی عائشہ ہے. ہاذہ عمتہ عائشہ یہ ہاذہ عمتہ بھی لگا سکتے ہیں مؤنث کے لیے، یہ اس لڑکی کی پھپھی عائشہ ہے. ہاذا صدیقی احمد یہ میرے دوست احمد ہیں. ہاذا صدیقہ احمد یہ اس کے دوست احمد ہے. اس کے بعد یہاں تک آج ہم صرف دیکھیں گے اس کے ملخص التراکیب تک کہ اینا جو ہے وہ کوسچنز کے لیے لگایا جاتا ہے، سوال کرنے کے لیے کسی چیز کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے اور کسی شخص کے بارے میں. جیسے المعطف النظارہ دونوں چیزیں ہیں، سعید اور سعیدہ انسان ہیں، ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے اینا لگایا جائے گا. پھر اسی طرح من جو ہوتا ہے آپ کا اشارہ کرنے کے لیے کوسچن کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور من جو ہے وہ کسی الائیو چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہاذا ہاذہ انت انتی ہوا ہیا، یہ کیا ہے؟ ہاذا ہاذہ اشارہ بھی من کے ساتھ لگ سکتا ہے، اور انت انتی ہوا ہیا یہ چاروں ضمیریں ہیں. انتا حاضر کی، تو اور تو عورت، تو مرد، وہ عورت، وہ مرد، یہ ساری ضمائر بھی من کے ساتھ آ سکتی ہیں. اور ہوا جو ہے وہ مذکر کے ساتھ آتا ہے، اور ہوا کے ساتھ مذکر ہی فعل آئے گا. جیسے یتودع مذکر ہے، یا لگی ہوئی ہے شروع میں. یصلی مذکر ہے، یا لگی ہوئی ہے. یقرأ مذکر ہے، یا لگی ہوئی ہے. اور ہیا جو ہے تتودع اس کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے، ہیا بھی مؤنث ہے اور تتودع بھی مؤنث ہے. تا مذکر مؤنث کی تا ہے. تصلی وہ نماز پڑھ رہی ہے، تقرأ وہ پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی، قرات کر رہی ہے. اس کے بعد ادھر آ جائیں گے سعید سعیدۃ. فی کا مطلب میں، کسی جگہ کے بارے میں، کہاں؟ کسی جگہ پر. مسجد بھی جگہ ہے، مصلی بھی جگہ ہے، غرفہ بھی جگہ ہے، اور حمام بھی. مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، غرفہ کمرہ، اور حمام غسل خانہ. اور ہاذا کے ساتھ ضمیر ہوا کی ہی لگائی جائے گی، اور وہ مذکر کے ساتھ ہی لگے گا. ہاذا بھی مذکر کے ساتھ لگے گا، ہوا بھی مذکر کے ساتھ. جیسے المعطف مذکر ہے، مسجد مذکر ہے، مصلی مذکر ہے، کیونکہ ان کی آخر پر گولتا نہیں آ رہی. جبکہ جو ہاذہ ہے یہ اس کے ساتھ ضمیر ہیا کی مؤنث کی آئے گی، اور ہاذہ بھی مؤنث ہے، اور اس کے ساتھ چیزیں بھی مؤنث ہی لگیں گی. جیسے النظارۃ مؤنث ہے، مہندسۃ مؤنث ہے، الطبیبۃ مؤنث ہے، کیونکہ ان سب کے آخر پر گولتا آ رہی ہے. اور ہاذا جو ہے یہ آپ کے مذکر کے الفاظ کے ساتھ لگے گا، مذکر کی ضمیروں کے ساتھ لگے گا، اور جو ہاذہ ہے وہ مؤنث کے ساتھ لگے گا. ہاذا والدی عمار، ہاذا والدہ عمار، ہاذا جدی عمار، ہاذا جدہ عمار، ہاذا عمی عمار، ہاذا عمہ عمار. اسی طرح ہاذہ والدتی آمنہ، ہاذہ والدتہ آمنہ، ہاذہ جدتی آمنہ، ہاذہ جدتہ آمنہ، ہاذہ عمتی آمنہ، اور ہاذہ عمتہ آمنہ. یہاں تک آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس کو کمپلیٹ کریں گے، پھر آگے ہم اگلے لیکچر میں چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.